غزوہ حنین 8 ہجری 629 میں لڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ سے کوچ کر رہے تھے تو خبر دینے والوں نے آپ تک یہ خبر پہنچائی کہ قبیلہ حزان اور ثقیف آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ قبیلہ حزان کی سرداری ایک نوجوان شخص جس کا نام مالک بن عوف نصری کر رہے تھے۔ بنو ثقیف کو جنگ کے لیے یہ کہہ کر ابھارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کر دیں ہم پہلے حملہ کریں گے۔ اس کے بعد بنو ثقیف کے دو سردار قارب بن اسود اور احمر بن حارث مالک بن عوف کے ساتھ مل گئے۔ مالک بن عوف بڑے غرور سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جن لوگوں سے لڑ رہے تھے ان کو لڑنے کا ہنر اور ان میں شجاعت کی کمی تھی، ہم جیسے جنگجوؤں سے ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ حنین کے مقام پر جمع ہوئے تو ایک معمر شخص جن کا نام درید بن سما تھا، جو اس وقت 150 سال سے زائد کے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی، جو انتہائی تجربہ کار اور جنگجو شخص گزرے تھے، انہوں نے جب وہاں لایا گیا تو انہوں نے زمین کے متعلق پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ اوتاس کا میدان ہے۔ زمین دیکھنے کے بعد درید بن سما نے کہا یہ زمین نہ بہت سخت پتھریلی چٹانوں والی ہے نہ اس قدر نرم کہ سواری دھنس جائے۔ اس کے بعد دریافت کیا کہ بنو کعب اور کلاب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ساتھ نہیں آئے۔ بوڑھے شیخ درید نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مقابلہ ایک معزز شخص سے ہے، تمہیں شکست ہوگی، بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ مالک بن عوف نے کہا یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اسے کیا معلوم، اسے لے جاؤ۔ حزان اور بنو ثقیف کے لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے خواتین، بچوں اور مال متاع کے ساتھ میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالا تھا تاکہ وقت ضرورت جنگ میں کام آ سکے۔ بنو کلاب اور کعب اس جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ انہیں ابن ابی برا نے منع کیا تھا۔ بقول برا اگر اہل مشرق اور اہل مغرب جمع ہو جائیں تب بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ کعب اور کلاب باز رہے جنگ سے۔ غزوہ حنین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دی ان کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 10,000 مہاجرین اور انصار تھے، باقی نوجوان وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ جب تیاری شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے زرہیں اور ہتھیار ادھار مانگ لیے۔ تو صفوان بن امیہ نے دے دیے اور کہا کہ وہ بھی اس جنگ کو دیکھنے آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو اہل مکہ جو اب تک غیر مسلم تھے وہ ساتھ چلنے لگے، جن میں صفوان بن امیہ، حکیم بن حزام، حطیب بن عبد العزری، سہیل بن عمرو، ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ لوگ اس لیے چل رہے تھے کہ فتح کس کی ہوگی۔ ان میں سب سے زیادہ بے چین صفوان بن امیہ تھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، لیکن اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلام جب وادی میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں اور لشکر کو ترتیب دے رہے تھے اور جہاد کی ترغیب دے رہے تھے۔ بنو سلیم بھی مکہ سے روانہ ہو کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان پر عامل مقرر فرمایا۔ اچانک حملہ حضرت انس کی زبانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب ہم وادی میں پہنچے، یہ تہمہ کی وادیوں میں سے ایک تھی، اس میں کھائیاں اور تنگ درے تھے، حوازن ہمارے سامنے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس زمانے میں کبھی اتنی سیاہی یعنی جمع غفیر کثرت نہیں دیکھی۔ وہ لوگ اپنی عورتوں، اموال اور آل اولاد کو بھی لائے تھے۔ پھر انہوں نے صف بندی کی، عورتوں کو مردوں کے پچھلے صفوں میں اونٹوں پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اونٹوں، گایوں اور بکریوں کو لائے اور انہیں پیچھے رکھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ صبح کی روشنی ہلکی پڑ رہی تھی، پہلو پہل ہم انہیں مرد خیال کر رہے تھے۔ جب ہم میدان میں اترے تو صبح کی روشنی پڑتے ہی وہ ہم پر اچانک حملہ آور ہوئے، جس سے بنو سلیم کے گھڑ سوار جو سب سے آگے تھے بھاگ نکلے۔ ان کو دیکھ کر مکہ والے بھی بھاگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ کے مددگاروں اور اس کے رسول کے مددگاروں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا صبر کرنے والا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا نیزہ لیے لوگوں کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، ہم نے جو تلوار چلائی اور نیزہ گھمایا تو اللہ نے انہیں شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لشکر کی طرف لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ثابت قدم رہے ان میں کل 100 لوگ تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ خواتین اسلام کی بہادری اس جنگ میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ وہ فرماتی ہیں، جو حوازن کی جانب سے حملہ تو شکست خوردہ بھاگ رہے تھے اور میں 4 عورتوں کے ساتھ تھی۔ میری تلوار تھی اور ام سلیم کے پاس خنجر تھا۔ ام سلیم ان دونوں حاملہ تھی۔ ان کی کوکھ میں عبداللہ بن ابی طلحہ تھے۔ اس کے علاوہ ام حارث اور ام سلیت بھی تھیں۔ یہ خواتین تلوار لیے انصار کو چیخ چیخ کر پکار رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ ہماری عادت نہیں کہ تم میدان جنگ سے بھاگ جاؤ۔ مزید فرماتی ہیں، میں قبیلہ حوازن کے ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو خاکی رنگ کے اونٹ پر سوار تھا، اس کے پاس جھنڈا تھا۔ وہ اپنے اونٹ کو مسلمانوں کو پیچھے بھگا رہا تھا۔ میں اس کے سامنے آ گئی اور اونٹ پر وار کیا، وہ اونٹ پشت کے بال گر گیا۔ میں فوراً اس شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اس کی تلوار لے لی اور اونٹ جو دھاڑتے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو پکارا تو واپس آ گئے۔ اس کے بعد حوازن کو شکست ہوئی۔ ام سلیم بنت ملحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ پر ایمان لائے، پھر آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور آپ کو رسوا کر دیا؟ آپ ان کو ہرگز معاف نہ کیجیے گا۔ جب اللہ نے آپ کو ان پر قدرت دے تو ان کو بھی مشرکوں کی طرح قتل کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، ملا کافی ہے اور اللہ کی عافیت وسیع ہے۔ ام سلیم کے ساتھ اس دن ابو طلحہ کا اونٹ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اونٹ غالب آ کر بھاگ جائے گا۔ انہوں نے حاملہ ہونے کے باوجود ام سلیم نے اونٹ کو اپنے سر کے قریب کیا اور اپنا ہاتھ لگام کے ساتھ اس کے حلقے میں ڈالا اور اس کے درمیان میں اپنی چادر باندھ رہی تھی۔ ام سلیم کے ہاتھ میں خنجر بھی تھا۔ ابو طلحہ نے پوچھا، اے
سلیم یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا خنجر ہے، اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ مسکرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن رہے ہیں ام سلیم کیا کہہ رہی ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ ام حارث انصاریہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند ابو حارث کے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ ان کے اونٹ کا نام مجسار تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو حارث، تم اللہ کے رسول کو چھوڑتے ہو؟ میں نے اونٹ کی لگام پکڑ رکھی۔ وہاں باقی اونٹوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ابو حارث کا اونٹ بھی کوشش کر رہا تھا ان کے ساتھ جا کر مل جائے، لیکن ام حارث نے اسے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ رہے تھے۔ ان سے ام حارث نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ امر اللہ ہے۔ اس پر ام حارث نے غصے میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اونٹ سے گزرے گا یعنی آگے نکل جائے گا میں اسے قتل کر دوں گی۔ اللہ کی قسم آج کے دن کی طرح میں نے نہیں دیکھا یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ام حارث بنو سلیم اور اہل مکہ کے بارے میں کہہ رہی تھی جو شکست کھا کر بھاگ رہے تھے۔ ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔